الحمد لله الذي جعل الإسلام خير الأديان والصلاة والسلام على حبيبه نبي آخر الزمان سيد الإنس والجان وعلى آله وأصحابه أولي الصدق والإيقان والإحسان أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم درود شریف محبت نال پڑھو الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ سارے پڑھو اعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلا آلک و صحابک یا سیدی یا محبوب رب العالمین صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا قریشی یا ہاشمی یا مطلبی یا مکین قلوب المؤمنین وسلم علیک وعلا آلک وصحابک یا سیدی یا خاتم النبی حمد و ثنا درود مصطفیٰ علیہ تحید و ثنا بعد عاجزانہ دعا ہے حق تعالی جل شانہ بندہ ناچیز دل دماغ زبان نگاہ و غلطی خطا تو محفوظ فرمائے خاندانی چشتر بہشت صدقہ خصوصاً تاجدار گولڈا مہر علی شاہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار صدقہ حق سچ دی بات بیان کرنے توفیق عطا فرمائے اثر سارے نو استقامت نال عمل دی توفیق عطا فرمائے سونے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دے سوا لاکھ صحابہ دے قدمہ دی خاک دے صدقہ حسنین کریمین دے جوڑے دے صدقہ مالک الملک جل شانہ شرع صدرنا چند کلمات جو پسند فرمائے وہ بیان کرنے دی توفیق عطا فرمائے آج دی یہ محفل پاک آپ حضرات معلوم ہے کہ استقبال ربیع الاول شریف دے حوالے نال بھی نکال پذیر ہے اور قاری صاحب نے بڑی محنت کی تھی بچیاں نو مغرب دی نماز اسا مسجد میں آ کے پڑھی ہے بڑی دلی خوشی ہوئی کہ بچے کافی سارے تعداد بچیاں دی ایسی جنہاں مغرب دی نماز جماعت دے نال ادا کی تھی تو اس تو بعد 11ویں شریف کے حوالے نال بھی محفل نکال پذیر ہے کہ غوث پاک سرکار دے 11ویں شریف کے حوالے نال یعنی 11ویں شریف کے حوالے نال بھی اور 12ویں شریف کے حوالے نال بھی اور آپ حضرات کی بڑی خوش قسمتی کہ آج دی اس محفل پاک کی صدارت حضرت پیر طریقت رہبر شریعت پیر سرکار جی صاحب مدد ذلہ العالی گلشن آباد شریف راول پنڈی آپ زیر صدارت فرما رہے ہیں اللہ تبارک و تعالی حق دے علماء اور حق دے پیران دا سایہ ساڑھے سرہ دے تعدیر قائم فرمائے دوستو بزرگو آج کل پیرو آگے جنہیں کتے لڑامان والے ٹول مرامان والے خرافات والے لیکن اللہ تعالیٰ ایسے پیر نصیب فرماوے جیسے تمہارے سامنے بیٹھے ہیں انشاءاللہ تو ہمیں دعوت بھی دین گے یکم ربیع الاول کو لے کے 12 تک میلاد شریف کی محفل بھی ہوتی ہے مختلف علماء کرام نبی پاک کے دین دیاں گلاں لوگوں نے آ کے دستے ہیں اور یہ تمام انتظام پیر صاحب کرتے ہیں
قبلہ حضرت علامہ قاری اعظم محمود سیالوی صاحب نال بڑی محبت اور بڑی الفت بڑا پیار بڑی مہربانی فرمانے تے انہاں دی مختصر جی دعوت تے پیر صاحب تشریف لے آئے ورنہ آج کل مولوی تے پیر تو سن پتہ ہے وہ بھارے ہو گئے لیکن ایسے پیر ہون ایسے مولوی ہون کہ جدوں انہوں نے اپنے مسلک واسطے دین واسطے بلایا جائے تو اس وقت بغیر کسی دیر تو حاضر ہو جاؤں یہ تھوڑی بھی خوش قسمتی ہے اور پیر صاحب کی مہربانی ہے تشریف لے آئے نے اللہ تبارک و تعالی جل شانہ آپ دا آنا بھی قبول فرمائے تے میرا تہاڈا مل بیٹھنا بھی قبول فرمائے قبلہ حاجی سلطان صاحب اس مسجد دے بانی مبانی جنہاں دی وجہ تو کر کے قاری اعظم محمود سیالوی صاحب اتنے آئے نے حاجی صاحب میرے نے رابطہ کیتا ہے تے قاری صاحب آئے نے میں نے دسیا قاری صاحب یہ بھی سمجھو کہ ساڈے بھائی نے انشاءاللہ تعالیٰ انہاں کول بھی چشتی فیض ہے ساڈے کول بھی چشتی فیض ہے اسی کھولے شریف دے لنگر کھان والے ہاں تے تساں ویکھ رہے ہو ایک مہینہ ہویا ہے مسجد کے اندر اذاناں بھی ہو رہی ہیں نمازاں بھی ہو رہی ہیں میں حاجی صاحب کے گھر بیٹھے تھا میں گل کر رہا تھا کہ حاجی صاحب اللہ کا گھر مسجد آباد ہوندی ہے امام دے سر دے اوتے ہے جی مسجد آباد ہوندی ہے امام دے سر دے اوتے ایک امام چنگا ہوئے گا تے مسجد سونی آباد ہوئے گی ایک امام آباد ہوندا ہے بندیاں دے سر اوتے تساں حضرات نے انہاں دا خیال کرنا ہے تعاون کرنا ہے انہاں اللہ دے گھر دی خدمت کرنی ہے تساں انہاں دی خدمت کرنی ہے تے انشاءاللہ یہ نظام چلتا ہی رہے بڑی خوشی ہوئی قاری صاحب نے بچیاں نے پڑھایا سکھایا اور یاد رکھنا یہ آج نہیں پتہ چلتا بزرگ فرمانے نے آسن قبران تے پھر لگسن خبران کہ پھر پتہ لگ سی کہ اساں اپنے پتر نو آکے سی انگلش میڈیم اعلیٰ تعلیم وچ بھیجاں کہ قاری صاحب کو ادھا گھنٹہ جڑا بھیجیا کام وہی آیا جڑا مسجد وچ بھیجیا ہے سمجھ آئی نے اس واسطے یہ مرن تو بعد پتہ لگے گا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام گزر رہے علامہ عبد الرحمن صبوری لکھتے ہیں اپنی کتاب ہے فرمایا عیسیٰ علیہ السلام گزرے تے قبر والے نو عذاب پہ ہوتا ہے مڑ کے آئیں تے عذاب ختم ہو گیا عرض کرتے ہیں سونیا مولا ہون تے اس بندے نو عذاب ہو رہے سی ہون مڑ کے تھوڑی دیر تو بعد اسی راہ تو اسی قبر تو لنگیا عذاب ختم ہو گیا تے رب سونے نے فرمایا پیارے عیسیٰ علیہ السلام اس بندہ جدہ ایک مریا سی ایدہ ایک چھوٹا جہا بچہ علیہ ماں دے پیٹ سی وہ پیدا ہویا ہے ماں نے انہوں قاری صاحب کو بھیجیا قرآن پڑھے انہیں قاری صاحب نے پڑھایا بسم اللہ الرحمن الرحیم رب سونے دا پاک نام پڑھے اس بچے نے اپنی پیاری اور چھوٹی جی پیاری مبارک زبان نال پڑھیا ہے میں رب نو رحمان تے رحیم آکھیا ہے ایدے باپ نو عذاب ہو رہے سی گناہگار سی فرمایا میں رب نو اس گل دے اتے حیا آئی اور اچھا نہ لگیا کہ جیدہ چھوٹا جہا بچہ زمین دے اتے بیٹھ کے رب نو رحمان تے رحیم آکھے میں رب انو قبر والد نو قبر وچ عذاب دے ہوا او دی بسم اللہ دی برکت نال اے دے عذاب نو دور فرما دیتا ہے تاں پتہ لگے گا جنہوں اے دنیا کا جہان ختم ہو جائے گا اور اصل تعلیم اعلیٰ تعلیم آج کل لوگ سمجھے نے اعلیٰ تعلیم سکولہ دیئے لیکن اعلیٰ تعلیم میرے نبی دے قرآن دیئے کیونکہ اس میں میرا عقیدہ نہیں پیر صاحب کو پوچھ کے دیکھ سکتے جتنے بھی ولی کامل گزرے انہوں دا یہی عقیدہ سی اور یہی عقیدہ تاجدار گورنہ دا سی آپ نے دسے لوگوں سب سے اولا ہو اعلیٰ ہمارا نبی سب سے بالا ہو بالا ہمارا نبی اور خدا نے قسم کر کے آنا تجربہ ہے شاہد ایسا اس چیز کے گواہاں کہ جڑے لوگ صرف ڈرائیوری کرتے سن انہاں چہرے پہ نبی کی سنت داڑھی شریف سجا لئیے کہتے ہیں شاہ صاحب اللہ کی قسم میں ایسی کچھ بھی نہیں ہیں لیکن حضور کی ایک سنت سجائیے تو لوگ اس طرح عزت کرتے رہے جو میں پیران دی عزت کی جاتی ہے لوگ تو سمجھے نہیں نا کہ یار سنت رسول آگئی عزت نہیں رہنی لیکن اللہ کی قسم مسجد میں بیٹھے ہیں جنہاں نے سنت رسول زندہ کیتا ہے رب انہوں نے عزت کرائی ہے اور اساں ویکھی ہے اور سونے نبی نے دسیا کہ اس زمانے وچ کہ جدوں میری سنتاں نو لوگ ختم کر رہے ہوں گے حضور نے فرمایا جڑا میں محمد کی ایک سنت پہ عمل کرے گا میرا رب انہوں 100 شہیداں کا ثواب عطا کرے گا سانوں تے پتہ ہی کوئی نہیں ایک شہید کا کتنا مقام ہے شہید کے خون دا قطرہ زمین پہ نہیں جاندہ تے اللہ کی بخشش فرما دے گا بڑا مقام ہے کہ حضور کی سنت پہ سے 100 شہیداں کا ثواب ہے تو بہرحال پیر صاحب کو استقبال کی تو میں حاجی صاحب نے گھر کر رہا تھا میں کہا حاجی صاحب
ساڈا استقبال کر دیو، مولویوں کا کر دیو، ناتھانہ کا کر دیو، پیر صاحب کا کر دیو۔ میں کہ خوش قسمت نے لوگ، قاری صاحب نے محرم شریف بھی تو حضرات کا ذہن بنایا، تو دعوت کیتا اور محفل ہوئی ہے۔ ہن انہوں نے تانوں دسیا کہ یار یہ اگلا مہینہ وہ مہینہ آ رہا ہے جس مہینے میں نبیاں کا سردار آیا ہے، نبیاں کا سردار آیا ہے۔ نبی پاک علیہ آئے نہیں، حضور آئے نہیں، حضور دی آمد تو پہلے حضرت مولا علی کی روایت ہے، آپ فرماندے نے جتنے بھی نبی رسول گزرے انہوں سارے ساڑھے نبی کا ذکر کیتا ہے۔ اور رسول ہی گل آخر ہے آن والا ہے، رسول سارے رسولوں کا سردار آن والا ہے، رسولوں کا سردار آن والا ہے۔ میں قائد صاحب بھی خوش قسمتی ہے کہ بندہ اپنے نبی دے مہینے دا استقبال کرے کہ یا اللہ یہ مہینہ رمضان دا مہینہ ہر بندے کو چنگا لگتا ہے، نیکیاں والا مہینہ ہے، یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے دے صدقے رمضان دا مہینہ ملے ہے کہ یہ مہینہ نہ ہوندا تے رمضان دا مہینہ بھی نہ ہوندا۔ اس مہینے وچ اس مہینے والا نبی جو آیا ہے رب نے فرمایا ہے، فرمایا سونیا اساں کل کائنات جڑی بنائی ہے اسے واسطے بنائی ہے سونیا محبوبہ، پہلے تینوں بنایا ہے، پہلے تیرا نور بنایا ہے، پھر کائنات نو بنایا ہے۔ وہ محبوب میرا تے تہاڈا نبی ربیع الاول والے مہینے والا نبی نہ ہوندا تے کائنات وچ کوئی مہینہ بھی نہ ہوندا۔ اس واسطے میں لمبی تھوڑی تقریر نہیں کرنی، بس 15-20 منٹ میں تساں نوں ایک دو گلاں سنانیاں حضور دی محبت دیاں کہ اللہ تعالی مزید اساں حضور دی محبت نصیب فرمائے۔ صرف ایک گل دسنی ہے کہ سونے نبی اس کائنات وچ آئے نے، حضور نے آندیاں نال پہلا کام کیڑا کیتا ہے تے جے کدے وہ کام تساں تے میں یاد رکھ لیا انشاءاللہ ساڈی دنیا بھی سمجھ جائے گی، آخرت بھی سمجھ جائے گی۔ اور محبت نال بولو ذرا سبحان اللہ۔ سارے نبی اعلان کر دے حضرت جناب سیدنا مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ کریم آپ فرماندے نے لوگوں 1,56,000 کم و بیش انبیاء اپنے اپنے دور کے اندر اعلان کر دے رہے آن والا ہے، نبیوں کا سردار آن والا ہے، اور لوگ رسولوں کا تاجدار آن والا ہے، نبیوں کا سردار آن والا ہے۔ کام کر کے اللہ کا ولی فرماندا ہے صدر نشین دیوان حشر دا، اور نبی تے اور بھی دنیا کے اندر آئے نے، رسول تے اور بھی آئے نے، لیکن سانو خوش ہونا چاہیے ہے ساڈا نبی وہ نبی ہے جڑا صرف نبی نہیں ہے، نبیوں کا سردار بن کے آیا ہے۔ میاں صاحب فرماندے اللہ کا ولی فرماندا ہے فرمایا اور لوگ صدر نشین دیوان حشر دا تے افسر کل امام سارے نبی محتاج انہاں دے اور نفران گے غلام۔ میں عرض کروں گا دوستان گرامی قدر خوش ہونا چاہیے یار، کوئی کسے لیڈر کا استقبال کرے، کوئی کسے دنیا دار چودھری دا ملک دا خان دا راجے دا استقبال کر داوے، اساں نو خوشی ہونی چاہیے۔ اساں اگر استقبال کیتا ہے امن دے لال دے مہینے دا کیتا ہے، اس نبی سونے محبوب دے مہینے دا استقبال کیتا ہے جدے بارے وچ اللہ فرماندا ہے اور لوگوں نعمت اللہ علیکم، یاد کرو نا اس نعمت نو جڑی اللہ نے تواڈے تے کیتی ہے۔ نعمت اللہ نے ہور بھی عطا فرمائیاں نے، لیکن فرمایا لوگوں ساری کائنات دیاں نعمتوں دی جان محمد مصطفیٰ دی ذات، فرمایا لوگوں یاد کرو اس نعمت نو جڑی اللہ تواڈے تے کیتی ہے، کیڑی نعمت؟ فرمایا بخاری شریف اٹھاؤ تے پتہ چل رہا ہے وَمُحَمَّدٌ نِعْمَةُ اللَّهِ او کما قال علیہ السلام، سونے نبی دا بیان ہے۔ فرمایا لوگوں سارے تو بڑی نعمت اللہ دی محمد پاک دی ذات، اللہ فرماتے لوگوں اس نعمت نو یاد کرو کہ جنہوں کو شان والا نبی آئے اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ
أمته إخوانا. اس کنتم آدم تسی آپس ایک دشمنی رکھ دے جو وہ محبوب ایسا آیا کہ جن کانوں آپس کے اندر پائی پائی بنا دیتا ہے. آپس یعنی بندے اللہ دے بنائے ہیں. اگر اسی تاریخ اٹھائیے تو پتہ چلتا ہے قاری آصف صاحب شعر پڑھے ہیں کہ عربی سلطان آیا, عربی سلطان آیا, اچھیا ساڑھا نبی فرق مٹانا آیا. فرمایا دنیا والو جنہوں آمنہ دلال سونے نبی جی آمد ہوئی. آج لوگ کہتے ہیں تو سنی میلاد منانے لو توحید دا ذکر اللہ دا ذکر نہیں کر دے. میں آکھیا اللہ دے بندیا جب اس نبی دا میلاد منانے آ ذکر حقیقت ہوئی رب دی شان بیان ہوندی ہے. آمنہ دلال آئے نے کتوں نو سجدے کر رہے تو جو میرے بولے کوئی درختوں نو سجدے کر رہا, چند سورج ستارے نو خدا پہ من جائے. میرے تیرے پاک نبی آئے نے آمنہ دلال سونے نبی روی پاک نے آکے دسیا ہے. فرمایا دنیا والوں اے پتھر اے درخت اے مٹی دے بڑے موٹے اے چند تے سورج خدا نہیں, اے اللہ دی بڑائی مخلوق ہے. خدا ہوئی ہے جڑا ساری کائنات دا خالق بھی ہے مالک بھی ہے. کام کر کے واسف علی واسف کے اندر تاریخ اٹھاؤ, قرآن اٹھاؤ, حدیث اٹھاؤ. جدوں بھی اللہ دی پہچان ہوئی ہے اللہ دے پیارے دے ذریعے نال ہوئی ہے. بندے تے ساڑے نبی دے آن تو پہلے بھی ہے سن لیکن کعبۃ اللہ نے طواف کر دے سن دل حرمتی کے نال. اور اپنی جدی بیوی مر جاوے جدہ خامن مر جاوے اسی بیوی نو مار دیتا جانا سی. بچی پیدا ہو جاوے نو زندہ زمین دفن کر دینے سن. میرے دے تیرے پاک نبی آئے آمنہ دلال نے انسان سے پہلے بھی ہے سن لیکن انہوں دی زندگی حیوانہ تو بدتر سی. سونے نبی آئے نے آمنہ دلال نے انسانہ دی طرح زندگی گزارن دا طریقہ دس دیتا ہے. آمنہ دلال اللہ دا تعارف رب دی پہچان کرائیے. پیچھے چلے جائیے قرآن دستا ہے حضرت یعقوب علیہ السلام دے پتر میں یہ آکھیا سی حضور اسا اس رب دی عبادت کرانگے جدی پہچان سنوں تواڈے ذریعے ہوئی ہے. کام کر کے واسف علی واسف کے اندر فرمایا تعلق ہے میرا حال نظر کے اس قبیلے سے. کوشش کرو سمجھن دی. انہیں آکھیا میرا تعلق اس قبیلے نال لوگ کچھ نہیں کیڑی جماعت نال تعلق ہے. میں آکھیا ساڈا بھی عقیدہ ہے واسف علی واسف والا کہ تعلق ہے میرا حال نظر کے اس قبیلے سے. ارے خدا کو جس نے پہچانا محمد کے وسیلے سے. اہل نظر پیر صاحب بیٹھے نے ایسے لوگ اہل نظر لوگ نے کام کر کے فرمایا جدو مولویوں دی محفل جبہ میں زبان سنبھالے علماء جدو اللہ کے ولیوں دی محفل جبہ میں دل سنبھال کے باندھ. فرمایا میرا تعلق اس قبیلے نال ہے جناب جنہاں نو رب دی پہچان ہوئی ہے مدینے والے دے صدقے نال ہوئی. دوستان گرامی قدر پتر دی خوشی ہر کوئی مناندا ہے. ٹور بھی مارے جاندے نے, پیسے بھی سٹے جاندے نے, کنجر بھی نچائے جاندے نے. حالانکہ حرام کام ہے. حرام کر کے تو بندہ سمجھے شادی خانہ آبادی ہو جائے گی. نہیں, کبھی بھی نہیں ہوئے گی. بھائی شادی خانہ آبادی ہوتی ہوئے گی یعنی شادی نکاح مولا علی دی شادی طرح مسجد میں نکاح ہو جائے. سونے دا قرآن پڑھیا جائے, نبی دی نعت پڑھی جائے, سونے دا میلاد پڑھیا جائے, پیر صاحب دعا کرن تو پھر شادی خانہ آبادی ہو جائے گی. اس واسطے کا طریقہ رسول اللہ والا ہونا چاہیے. تو آمنہ دلال سونے نبی نجپال قربان جب حاجی صاحب میں نے شعر یاد کرایا میں نے تو تقریرہ میں سنا تھا حاجی صاحب. اور گل بھی حقیقت ہے آپ نے دسیا کہ
جنوں مل جائے قربت سونے دی او جڑا صدیق اکبر فاروق عالم عثمان غنی مولا علی جڑا نبی دے قریب ہوئے توجہ فرماؤ بات بڑی پکی ہے جڑا نبی دے قریب ہوئے جڑا قریب نہ ہوئے پھر وہ اللہ دے قریب ہو سکتا اور جنوں مل جائے قربت سونے دی اور رب دے قریب ہو جانا ہے جڑا ہوئے دور محمد تو اور رب تو دور ہو جانا ہے تعریف پہ نسلی ابو جال ابو لہب مکہ دے کافر میرے تے توڑے نبی تو دور ہوئے اللہ تو بھی دور ہو گئے اور حبش جوان والا بلال حضرت ویسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی دے قریب ہو گیا رب دے بھی قریب ہو گیا اور اگلی گل دوستان گرامی القدر فرمایا سونے نبی پاک امنا بلال مدینے دے تاجدار دی شان ہے سبحان اللہ حضور دی شان بیان کر دے رہا ساری رات گزر جاوے مدینے والے دی شان ختم ہو سکتی نہیں اس واسطے کر کے اس عاشق نے آکھیا کہ جتھے ورق قرآن دے کھول سارے تیری شان دا نہیں کوئی ہور ڈٹھا جتھے ورق قرآن دے کھول سارے تیری شان دا نہیں کوئی اور دیکھا تے کوئی بشر آکھے کوئی نور آکھے کوئی بشر آکھے کوئی نور آکھے پر اللہ والے گل مکا دیتی تو سہور ڈٹھا سہور ڈٹھا حضور دی شان کا جو ختم ہوندی نہیں کام کر کے فرمایا آؤ آج وقت ہے ذکر بھی رسول اللہ کا کریے کہ غلامی بھی سونے نبی دی کریے تاکہ دونوں جانت کامیاب ہو جائے مدینے والے آقا دی آمد ہوئی ہے آمدے نال حضور نے پہلا کام کیا کیتا توجہ فرماؤ حضرت جناب سیدہ امامنا میرے تے توڑے پاک نبی دی امی جان سبحان اللہ قربان جاما آپ فرما دیا میں جب میرے سونے محبوب دی ولادت ہوئی ہے آمنہ جلال سونے نبی الپال نے آمدے نال سجدہ فرمایا اور کی کیتا بس یہی گل میں تو اندر سنی ہے کہ آمنہ جلال نے آمدے نال سجدہ فرمایا بولو کی فرمایا سجدہ فرمایا سجدے دے اندر اپنی گناہگار امت کو یاد فرمایا تاں کر کے نیازی صاحب کہنے میں یاد ان کی نہ بھولو نیازی کبھی جن کے لب پر رہا امتی امتی وہ کہے امتی تو کہے یا نبی میں ہوں حاضر تیری نوکری کے لیے امتی ہوئے نا جنہوں نبی آمدے نال پہلے دن اللہ دے محبوب یاد کر رہے ہیں اور علماء زمانے نے سونے نبی نے پہلے دن سجدہ کیتا سجدہ کر کے آمنہ بلال میرے سے لوگو میں محمد کا غلام ہوئی اسی جڑا رب دی نماز پڑھن والا اسی جڑا اللہ دی بارگاہ وچ پانچ ٹائم نماز پڑھن والا مسجد نو آباد کرن والا سجدہ کرن والا غوث پاک بارگاہ اسی آج جب مسلمان پانچ نمازیں پوری نہ کرے کہ غوث پاک فرمانے میں 5 سال جنگلہ بیابانہ پھردا رہا کہ اللہ اللہ کردا رہا پتے کھا کے گزارا کردا رہا تے جس رب دا ذکر اس حال وچ کیتا ہوئے رب او دے چرچے کیوں نہ کراوے پھر میاں صاحب دا شعر غوث پاک دی شان وچ پڑھ دینا آپ فرمانے واہ واہ میرا او شاہ شہادہ تے سید دونوں جہاں ہے محبوب سبحانی او غوث پاک فرمانے میں فرمایا صرف یارویں دن تیل بتا کے عبدالقادر جیلانی مرادی نہیں کر سکنا
بادشاہ فرمانے نے فرمایا لوگوں ہوش پاک سرکار نے جو اللہ تے اللہ کے رسول نال یاری لائیے تسی بھی لا لو اے دنیا داراں دی یاریاں جھوٹیاں نے مدینے والے دی یاری سچی ہے آ کر کے فرمایا سونے نبی آمنہ دلال پاک نبی اجپال دی آمد ہوئی سبحان اللہ حضور دی آمد ہوئی کہ اماں فرمانی نے آمدے نال حضور نے سجدہ فرمایا امت نو یاد فرمایا امت نو یاد فرمایا تو جو میرے والا ہوئے دام کر کے اللہ نے ولی فرمانے نے شان کریمی سونا لے درد والے لوگ ہونے میں حضرت بلال حبشی میں نبی کا غلام ہے مارن کھاندہ کھاندہ آیا پر جے نبی کا غلام بڑھیا تو نبی نے کعبے کی چھت چڑھا کے عزت عطا فرمائی مکے دے سرداراں کھیا پئی بلال کالے رنگ دا غلام ہے اینو کڈو اپنی محفل وچوں باہر کڈو تے اسی تہاڈا کلمہ پڑھنا چاہنے ہاں میرے تے تیرے نبی نے غمخوار نبی نے غریباں دے مددگار نبی نے فرمایا بلال نو میں محفل چوں نہیں کڈنا اگر تساں کلمہ پڑھنا تے آ جاؤ جے نہیں پڑھنا تے کوئی گل نہیں پر بلال ورگے غمخوار نو محفل وچوں کڈ سکدا تاں کر کے عاشق کہندا ہے کون بٹھا کے تے درد مندانو او حال ہے اسی آمدنینو آمدنینو مدنینو اور دنیا دارانو تے راضی کرنے آؤس مدینے والے نو راضی کرا جنہیں بارے لے چراغ کرنے میں سنو دی صاحب ہمانے نے جنہوں قبر لے جاویں گا مدینے والے دی زیارت کرائی جائے گی اگر تیرا چہرہ نبی کے چہرے ورگا ہویا مدینے والے میں کیا میں فشتے چھوڑ دے ہوئے میرا غلام آ گیا ہے آمدنینو اسی راضی کریے دیکھی زندگی دا اعتبار نام اس سونے نبی دا اسی اپنا ورد بنائیے جڑا امت دا غمخوار سونے نبی باپ کدو راضی ہونا ہے جب پتر ساڑھا اسی تے پتر کو تعلیم ساڑھے نبی کے قرآن علی اسی جب تی پینٹ ساڑھی اسی تو اس پردہ سجدہ فاطمہ تو زہرا پاک لے اسی مدینے والا قدر راضی اسی کہ جدو گلیاں میں جانے اسا نام سونے نبی دا اشتہار اخبار پہ لکھے کاغذ تلے پہ اس کے سنچوں کے لحظہ مدینے والا راضی ہو جائے مولا علی فرمانے رب دے نام دا کاغذ تھلے پہ ہوئے کوئی بندہ چاہ لے اللہ سونا دے ماں پہ ہوئی بخشی فرما دے مدینے والا قدر راضی ہو سی جنہوں اللہ نے گھر میں چلان ہو جا سی تے اسی سارے کام چھوڑ کے مسجد میں آباد کر سا آج کل لوگ کہتے ہیں مولوی کی دوڑ مسجد تک ہے اور اللہ کیا بندے ہیں مولوی کی دوڑ مسجد تک ہے پیرہ کی دوڑ بھی مسجد تک ہے اگر دیکھنا چاہنے تو داتا لکھ جوئی نوے ایک پاسے اللہ دے ولی دا کار ہے ایک پاسے نال اللہ دا کار مسجد پاک ہے ایک گولنے شریف چلا جا ایک پاسے گولنے شریف میرے لہرے علی کا دربار ہے نال رب سونے دا کار ہے اللہ دے بندے اگر میں آنکھیں گے تو غلط نہیں ہوئے گا کہ صرف پیرہ دی نہیں پیرہ میں پیر دی دوڑی مسجد تک ہے مولا علی فرمانے نے اگر قیامت کے دن اللہ میں نے پوچھا علی مسجد جانے یا جنت جانا ہے میں آنکھا کا سوڑیا مسجد ہی دے دے علی پاک تو پوچھا کہ حضور مسجد کیوں پسند کی تھی نے فرمایا جنت مجھے میری مرضی دی چیزیں مسجد مجھے میرے رب دی رضا ہے علی اس گھر میں راضی ہے جس میں رب سونا راضی ہو جاوے رب سونا راضی تے نبی دی دوڑ دی مسجد تک دیکھو نا نال نبی پاک دا حجرہ مبارک ہے نال اللہ دا کار مسجد پاک ہے یہ لوگ سمجھے کہ مولوی جانے مسجد جانے نا
مسجد جڑی اللہ دا گھر ہے دا حق ہے ساڈے اوتے قرآن دا بھی حق ہے مسجد دا بھی حق ہے اذان ہو جائے تو مسجد وال آ جائیے 5 منٹ لیٹ ہو جائے جمعے کے قاری صاحب نے تقریر تے ناراض نہ ہوئیے اگر یار دوست دا ولیمہ ہوئے تو بھی 2 گھنٹے بنا پہ جائے کوئی گل نہیں لیکن اللہ کے گھر بنا پہ جائے تنگ ہو جائیے یہ مومن کی نشانی نہیں سونے نبی نے فرمایا المومن فی المسجد کا سمک فی الماء اور کما قال علیہ السلام فرمایا مومن دا مسجد وچ اس طرح خوش ہوتا ہے جو مچھلی پانی وچ خوش ہوتی ہے منافق اس طرح تنگ ہوتا ہے جو پرندہ پنجرے وچ تنگ ہوتا ہے کہ اللہ کا گھر تے او جگہ ہے جتھے بندہ آ جاوے تے امن آ جاتا ہے امن مل جاتا ہے رب دی طرفوں مل جاتا ہے بڑی گلاں نے مسجد دی شان دے اوتے لیکن وقت دے دامن وچ پسند نہیں میں اس کرنا مزید وسیع نہ کرنا چاہتا اس واسطے مدینے والا کدو راضی ہوئے گا کہ جدوں دھی پتر ساڈا ہوئے گا کہ او دے کول جناب طریقہ تعلیم میرے تے تیرے پاک نبی مدینے دے تاجدار والی ہوئے گی اس واسطے کر کے دوستانے گرامی القدر حاجی صاحب شیر ہونا پڑا لگا پڑا جب دسے سی محمد بھوٹا صاحب آپ نے فرمایا جڑے کہندے سی مرانگے اور نال تیرے آج نوی بازیاں حالیاں نے جڑے ترس دے سندید نو اور دن راتی آج نوی باریاں ماریاں نے باغ دے اندر کھلان جدوال کھولے پچھی اڑ گئے مار اڈاریاں نے او محمد پوٹیا اے جھوٹی جگ سارا او کملی وال دیا سچیاں یاریاں نے اور سلطان بہت صاحب دی گل مکائی جاواں آپ فرماندے نے اس جہان وچ بھی تے اگلے جہان وچ بھی مدینے والے نبی تو بغیر گل بن سکدی جڑے کہندے بھی نبی دی کوئی لوڑ نہیں انہاں نوں آکھو پھر جاؤ نواں کلمہ پڑھو اس واسطے کہ ساڈا کلمہ تانوں دسدا ہے محمد اللہ کے رسول ہیں کل بھی تھے آج بھی ہیں کل بھی ہیں قیامت تک ہیں اللہ دے بندے جڑا بھی صبح قیامت تک پیدا ہوئے گا جمے گا اور کلمہ محمد عربی دا پڑھے گا تو مسلمان ہوئے گا ورنہ مسلمان ہو سکتا اس واسطے کہ میری تواڈی سنیا دی گل نہیں صحابہ دا عقیدہ ہی اللہ دے پاک نبی دے صحابہ دا عقیدہ ہی وقت نہیں تے میں ایک ثابت کرن تانوں دساں کہ صحابہ دا طریقہ عقیدہ سبحان اللہ اتنی گل کر رہے ہیں اگر کوئی ثبوت لینا چاہے تو دے دیواں گا لیکن یہ بڑی پکی گل کر رہے ہیں اپنے مسئلے کے حقا دی کہ صحابہ دا عقیدہ سی جڑا عقیدہ صحابہ دا وہی عقیدہ ولیاں دا اور ولی دس گئے نے فرمایا اس جہان وچ بھی اگلے جہان وچ مدینے والے تو بغیر گل بن سکدی تاں کر کے سبھی سلطان کو فرماندا ہے بے بسم اللہ اس میں اللہ اے میں جینا بھارا نال شفاعت اور سرور عالم اور تھے چھٹ سی عالم کیا مطلب ہے اور تھے چھٹ سی عالم سارا جنا ملے نبی سہارا اللہ جل شانہ نے ایسا وہ نبی عطا فرمایا جو سارے نبیوں دا سردار بن کے اس واسطے نبی رسول حضور کا ذکر کرتے ہیں تو ساڈا بھی حق بنتا ہے
اس محبوب کا ذکر کرنے دا اسی محفل میلاد اور بزرگان دین لکھ دینا اپنی کتابوں میں جس گھر میں نبی کا میلاد ہوئے سال تو بعد نبی پاک کا میلاد ہوئے میلاد شریف بیان کیتا جائے اور صحیح شریعت کے مطابق محفل ہوئے اگوں جڑا سال ہے اور نبی دی غلامی وچ گزارے سارا سال اللہ کی رحمتوں سے نازل ہی ہوندی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ قاری صاحب کی محنت کا وش محبت اپنی برکات وچ قبول فرمائے اللہ کے گھر نو آباد کیتا ہے رب سونے نو آباد شاد فرمائے تساں لوگ جڑے انہاں دی خدمت کر دیو تساں نو آباد شاد فرمائے بچیاں نو قرآن پاک دی تعلیم دے رہے ہیں تے میں آخر وچ اعلان کرساں کہ صرف 2-4 منٹ تواڈے چاہیے کہ قرآن مجید فرقان حمید پہلے دور دے وچ ہوندا سی کہ قرآن پاک نو سیاہی ہوندی سی پانی وچ سٹدے سان کہ رڑ جاندا سی